یہ پیچھے آپ کو اسکرین پر فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ اوپن نظر آ رہی ہوگی. وہی احمد نورانی کے جو باجوہ لیکس ہیں. احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ اپنی سٹوری پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں کہ یہ حقائق ہیں کہ ایک جنرل صاحب نے 6 سال کی ٹینیور میں کس طرح دولت کمائی، کس طرح سے آئل کمپنیاں کھولی، ملٹی بلینر بن گئے ان کی فیملی، ان کی بہو، ان کی بیوی. حالانکہ ایک وقت یہ تھا کہ ان کی وائف جو تھی وہ تو FBI میں رجسٹر بھی نہیں تھی، یہ حال تھا. لیکن 6 سال کے اندر کس طرح سے انہوں نے بے انتہا دولت کمائی. اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے. اب عوام تو جاننا چاہتی ہے، کچھ سوالات جو میں نے ترتیب دیے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی فیملی کس طرح سے 6 سال کے اندر چند لاکھ تنخواہ تھی آپ کی، کوئی بیک گراؤنڈ میں آبا و اجداد آپ کے مریم نواز کی طرح ارب پتی بھی نہیں تھے، تو کس طرح آپ بلینر بن گئے. اسی طرح عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے کس طرح بین الاقوامی سطح پر بزنسز کا آغاز کیا، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آئی. اسی طرح عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے فورن کنٹری میں کسی جو کہ اڑی ہوئی افواہ ہے کہ بیلجیم میں آپ نے جائیداد بنائی ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا پیسہ چاہیے. آپ نے کیسے وہ پیسہ یا رقم یا جو بھی دولت اکٹھی کی کہ آپ اس قابل ہوئے کہ باہر جا کر فورن کنٹریز میں پراپرٹیز کو خریدتے ہیں آپ. اسی طرح عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی دولت کو بیرون ملک ٹرانسفر کیا. عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ صرف تھوڑے سے عرصے میں، اور یہ ترقی آپ کی ہوئی 2018 کے بعد، کہ آپ کمرشل پلاٹس کے، کمرشل پلازوں کے، اسلام آباد اور کراچی میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے آپ مالک بن گئے. چند لاکھ میں تو یہ نہیں ہو سکتا آج کل تو پاکستان کی معاشی حالت ویسی بھی پتلی ہے، عوام تو سبزیاں نہیں خرید سکتی، اور آپ جیسا وہ جرنیل جو چند لاکھ تنخواہ ہے اس کی اتنی بڑی فیملی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو بہو ہیں صرف 9 دن میں ارب پتی بن گئی، جبکہ آپ کی جو بہو ہے اس کی بہنیں اسی طرح سے غریب ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، جبکہ آپ کی گھر میں آنے والی بہو ارب پتی بن جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ ہے یہ کلیم کر رہی ہے، احمد نورانی کی جو سٹوری ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جو اس وقت مارکیٹ ویلیو کو ہم اگر دیکھیں تو اس کے مطابق آپ کے ایسٹس اور بزنسز کی جو مالیت ہے، کل مالیت وہ 12.7 بلینز بن چکی ہے. مطلب آپ کھرب پتی ہیں اس وقت، ارب پتی ہیں. لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری دولت آپ نے یہ جو آخری چند سال میں سیاسی وفاداریاں لوگوں کی تبدیل کی، PDM کی حکومت بحال کرنے میں آپ کا پورا رول تھا. آپ کے پیچھے جو پراپرٹی ڈیلرز تھے بڑے بڑے، ان کی عنایات آپ پر تھیں. بڑے بڑے سیاستدان جو عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنا چاہتے تھے، اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے تھے، اور اپنے اقتدار پر قابض ہو کر اپنی جو جرائم ہے اس کی پردہ پوشی چھپانا چاہتے تھے، اپنی جرائم کو اپنی مرضی کی قانون سازی کرنا چاہتے تھے. ان سب کی دولت، ان سب کی رشوت آپ نے اپنے جیب میں ڈالی ہے، اور اب کھرب پتی بن گئے یا ارب پتی بن گئے جو بھی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ آپ کو ہدف تنقید نہ بنائے، آپ کے جانے پر خوشیاں نہ منائے. آپ نے یہاں تک، آپ نے دولت بنانے تک آپ نے، اور PDM کو اقتدار سونپنے تک بات نہیں ٹھہری، بلکہ آپ نے PTI کو اپنے انتقام کا، اپنے غصے کا نشانہ بنایا. کس طرح سے ارشد شریف کا قتل، لوگ تو انڈائریکٹلی آپ ہی کو پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے صحافیوں پہ تشدد، مقدمے اعظم صفاتی کے ساتھ کیا ہوا. مطلب PTI کو تو آپ نے رگڑا جتنا ممکن ہو سکتا تھا. میڈیا پہ طرح طرح کی پابندیاں تھی،
عدالت ڈر کے مارے جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں. سو انتہائی مطلب سیاہ ترین دور تھا آپ کا. بربریت تھی، ظلم تھا، اور کرپٹ ایلیٹ کے لیے آپ ایک باپ کا درجہ رکھنے لگے تھے. اپنی دولت تو آپ نے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ گمنامی کی زندگی گزار لیں گے. نہ تو عوام آپ کو بخشے گی، اور نہ ہی آپ کو یہ تاریخ معاف کرے گی، بلکہ قدرت کا نظام بھی حرکت میں آئے گا، آپ کی گرفت کرے گا. بڑا شرمناک اور افسوسناک رویہ آپ نے اختیار کیا، اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر دی. قوم نے بڑا سکھ کا سانس لیا ہے نئے چیف کی آمد پر. اللہ ہم سب کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے.